بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب میں سجا بنت الحارث نے اپنے لشکر کو شہر سے دور ہٹا دیا اور مسلمہ سے علیحدہ میں خیمے کے اندر ملاقات کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مسلمہ نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ شہر کی فصیل کے قریب ایک عالیشان خیمہ نصب کیا جائے۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو مسلمہ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ خیمے کے اندر اونٹ اور لوبان کی خوب دونی دو تاکہ سجا کے جذبات برانگیختہ ہوں۔ جب خیمہ ہر طرح سے تیار ہو گیا تو سجا اس خیمے میں آ گئی۔ مسلمہ کے حکم پر 10 محافظ اس خیمے کے ایک طرف اور 10 ہی دوسری طرف متعین کر دیے گئے تھے۔ پھر مسلمہ بھی اس خیمے میں داخل ہوا۔ سجا اور مسلمہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ مسلمہ نے سجا سے کہا، اس ملاقات کے سلسلے میں تمہیں کیا الہام ہوا ہے؟ سجا بنت الحارث نے کہا، ابتدا عورت کی طرف سے نہیں ہوتی، تم کو جو الہام ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ مسلمہ نے کہا، مجھے الہام ہوا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ سجا نے کہا، میں اعلان کرتی ہوں کہ تم نبی ہو۔ مسلمہ نے کہا، تو پھر تم شادی کے لیے تیار ہو کہ میں اپنی اور تمہاری قوم کے ساتھ تمام عربوں پر قبضہ کر لوں؟ سجا نے کہا، میں تیار ہوں۔ جواب میں خوش ہو کر مسلمہ نے چند فحش اشعار پڑھے اور دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی۔ اس طرح سجا بنت الحارث مسلمہ قذاب سے شادی کرنے کے بعد 3 روز تک اسی خیمے میں ہی رہی۔ 3 روز بعد جب سجا بنت الحارث اپنے لشکر میں داخل ہوئی تو اس کی سردار حزیل نے پوچھا، تمہاری اور مسلمہ کی گفتگو کا کیا انجام ہوا؟ سجا نے کہا، مسلمہ حق پر ہے، لہٰذا میں نے اس کا اتباع کیا اور اس سے شادی کر لی ہے۔ اس بار سجا کے دوسرے سردار عکا نے پوچھا، اس شادی پر کیا مسلمہ نے تمہیں کچھ مہر بھی دیا تھا؟ سجا نے کہا، اس نے مجھے مہر میں کچھ نہیں دیا۔ عکا نے کہا، تو پھر دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور اسے حق مہر طلب کرو۔ تم جیسی عورت کے لیے ہرگز یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ بغیر مہر کے پلٹ آئے۔ اپنے لشکر سے نکل کر سجا پھر یمامہ شہر کی طرف آئی۔ مسلمہ نے دور سے ہی اسے یمامہ شہر کی طرف آتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ فصیل پر چڑھ گیا۔ سجا جب فصیل کے پاس آئی تو مسلمہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب کیا معاملہ ہوا؟ سجا نے کہا، میرے لشکر کے سردار میری اس بغیر حق مہر کی شادی پر اعتراض کرتے ہیں، لہٰذا مجھے میرا مہر دو۔ مسلمہ چند ثانیوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، تمہارے لشکر میں تمہارا مؤذن کون ہے؟ سجا نے کہا، شبت بن زبقی میرے لشکر کا مؤذن ہے۔ مسلمہ نے کہا، اسے بلا کر لاؤ۔ سجا بنت الحارث پھر اپنے لشکر میں آئی اور مسلمہ کے کہنے کے مطابق وہ اپنے لشکر کے مؤذن شبت بن زبی کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ جب سجا اور شبت دونوں اس کے پاس آئے تو مسلمہ نے شبت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے لشکر میں اعلان کر دو کہ مسلمہ بن حبیب رسول اللہ نعوذ باللہ نے تمہارے لیے ان نمازوں میں سے جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان میں سے صبح اور عشاء کی معاف کر دیں۔ مسلمہ ذرا رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اے سجا بنت الحارث، اب تم اپنے لشکر کے ساتھ جزیرہ کی طرف چلی جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یمامہ کے محاصل سے نصف تجھے دیا کروں گا۔ سجا نے کہا، مجھے منظور ہے، اور اس سال کی رقم تو میں اسی وقت لوں گی، تب اپنے لشکر کے ساتھ جزیرہ کی طرف کوچ کروں گی۔ مسلمہ نے یہ بات مان لی اور کہا، نصف میں ابھی تم کو دیے دیتا ہوں اور نصف بعد میں بھجوا دوں گا۔ ہاں، اس کام کے لیے تم اپنا کوئی آدمی یہاں چھوڑ جاؤ۔ سجا نے مسلمہ کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ اس نے نصف کی وصول یابی کے لیے اپنے دونوں سردار حزیل اور عکا کو اس کے پاس چھوڑا اور خود وہ اپنی لشکر کے ساتھ جزیرہ کی طرف کوچ کر گئی تھی۔ نوٹ: مسلمہ قذاب کے ہاں سے جانے کے بعد سجا بنت الحارث بنی تغلب میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ جب امیر معاویہ کا عہد آیا اور حضرت علی کے بعد تمام اسلامی ممالک نے امیر معاویہ کو بلا شرکت غیر امیر تسلیم کر لیا تو سجا بنت الحارث جو مرتد ہو گئی تھی، توبہ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ وہ جزیرہ سے ہجرت کر کے کوفہ میں آ کر آباد ہو گئی اور اپنی موت تک راسخ العقیدہ مسلمان رہی۔ دبیر بن نخیس اپنے مکان سے باہر کھجوروں کے جڑ میں بیٹھا یوآم کے ساتھ محوی گفتگو تھا کہ وہ ایک دم چونک سا پڑا اور اپنا سلسلہ گفتگو تمام کرتے ہوئے اس نے یوآم سے مخاطب کرتے ہوئے شمال کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، وہ کون ہے؟
युआम ने जब मुड़कर उधर देखा तो अदीम अपने घोड़े पर सवार उनकी तरफ आ रहा था। युआम उठकर उसकी तरफ भागा। इतनी देर तक अदीम भी करीब आकर अपने घोड़े से उतर चुका था। फिर युआम भागकर उससे लिपट गया। युआम से अलहदा होकर अदीम दबीर बिन नखीस को गले लगा कर मिला। फिर वो उन दोनों के पास बैठ गया था। युआम ने पूछा, तुम्हारा बाप और मंसूबा कैसे हैं? अदीम ने कहा, मेरा बाप ठीक है, सीरिया अब मेरी मंसूबा नहीं रही, मैंने उससे शादी कर ली है, अब वो मेरी बीवी है। इस बार दबीर बिन नखीस ने बोलते हुए कहा, तुम बड़े वक्त पर आए हो। 1-2 रोज तक खालिद बिन वलीद एक लश्कर के साथ मुसलमा कज़ाब की सरकोबी के लिए यहाँ से रवाना होने वाले हैं। अदीम ने फौरन बोलते हुए कहा, मैं खुश हूँ जो बरवकत यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी सआदत होगी है। मैं खालिद बिन वलीद के लश्कर में एक गुमनाम मुजाहिद की हैसियत से काफिरों और मुल्हिदों के खिलाफ जंग करूँगा। दबीर बिन नखीस ने कहा, जिस तरह असवद अंसी का काम तमाम हुआ, मेरा दिल कहता है इसी तरह खालिद बिन वलीद अपनी लश्कर के साथ मुसलमा कज़ाब को ज़िलत नफ्स का शिकार करेंगे। मुसलमा ने कुछ इलाकों पर जो कब्जा करके दौलत हासिल कर ली है उस पर वो इतराने लगा है, लेकिन मेरे रफ़ी को याद रखो, ये मुसलमा कज़ाब अब सिर्फ अपनी खिफत छुपाने की खातिर हर शहर हर बस्ती को नंगा करना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मुसलमान उसके दर पे हैं। रमीनस, तुम थके हुए हो, आओ हवेली में चलकर खाना खाओ और आराम करो। युआम ने अदीम के घोड़े को खजूरों के झुंड में पहले से बंधे हुए घोड़ों के साथ बांधकर चारा डाल दिया था। फिर वो तीनों हवेली की तरफ जा रहे थे। तीसरे रोज अदीम और युआम खालिद बिन वलीद के लश्कर के साथ यमामा की तरफ कूच कर गए थे, जबकि दबीर बिन नखीस घर पर ही रह गया था। जिस तरह इकरमा बिन अबू जहल ने मुसलमा कज़ाब पर उजलत से हमला करके हजीमत उठाई थी, ऐसा ही फेल शर्जील बिन हसना से सरजद हुआ। इकरमा की शिकस्त पर वो एक जगह रुक गए थे, लेकिन जब उन्हें खबर हुई कि खालिद बिन वलीद अपनी लश्कर के साथ मदीना से रवाना हो गए हैं, तो जोश और जज्बे में आकर उनसे भी ऐसी ही लफ्ज़ सरदद हुई। उन्होंने यमामा की हुदूद में दाखिल होकर मुसलमा पर हमला कर दिया, लेकिन शिकस्त खाई और दोबारा अपनी पहली वाली जगह पर आकर खैमाजान हो गए थे। शर्जील बिन हसना को पसपा करने के बाद मुसलमा कज़ा अपनी लश्करगाह में अपने खेमे के अंदर बैठा निहारुल रिहाल के साथ महवी गुफ्तगू था। ये वही शख्स था जिसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमामा का मुअल्लिम मुकर्रर किया था और जो मुर्तद होकर मुसलमा कज़ाब के साथ मिल गया था। दोनों बाहम गुफ्तगू थे कि मुसलमा का एक मुहाफ़िज़ अंदर आया और मुसलमा को मुखातब करते ही उसने कहा, ए आका, बनु हनीफा की एक मोमर औरत आई है, वो आपसे मिलना चाहती है और अपना नाम उमुल खैशम बताती है। मुसलमा ने कहा, उस औरत को अंदर भेजो। वो मुहाफ़िज़ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मुसलमा कज़ाब के खेमे में एक मोमर औरत दाखिल हुई और मुसलमा को मुखातब करते हुए उसने कहा, ऐ लोगों को बरकतें देने वाले इंसान, हमारे नखलिस्तानों में अब फल नहीं आते और हमारे कुओं में बहुत कम पानी रह गया है। तू जो दावा करता है कि तुझ पर अल्लाह की तरफ से वही आती है, तो तू इसी तरह हमारे लिए दुआ कर कि जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले हज़मान के लिए दुआ की थी, जिसके बायस उनके कुओं में इस कदर पानी आया कि वो उबल पड़े और नखलिस्तान खूब बार आवर हुए। जब वो बूढ़ी खातून रुकी तो मुसलमा कज़ाब ने अपने पहलू में बैठे निहार की तरफ देखते हुए ताजुब और फिक्रमंदी के मिले जुले जज्बात में पूछा, निहार मेरे दोस्त, ये क्या मामला है जो ये औरत कह रही है? क्या तुम इसकी तफसील जानते हो? निहार ने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा, एक बार अहले हज़मान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर शिकायत की थी कि हमारे कुओं में पानी बहुत कम रह गया है और नखलिस्तान बाआवर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, जिसकी वजह से उनके कुओं में इस कदर पानी आया कि वो उबल पड़े और नखलिस्तान इस कदर बार आवर हुए कि फलों के बोझ से उनकी शाखें इस तरह जमीन से लग गई कि फिर वो खुद दरख्त की जड़ें हो गई और उनको कता करना पड़ा। फिर वो निहायत बुलंद, सीधी और सरसब्ज हो गई। मुसलमा कज़ाब ने पूछा, कुओं के साथ उन्होंने क्या तरकीब की थी? निहार ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक डोल मंगवाया था, फिर अहले हज़मान के लिए दुआ की। इसके बाद उस डोल में से थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर गरारा किया, फिर उसकी खुली उस डोल में कर दी। उसे लेकर वो लोग अपने कुओं के पास आए और उस डोल में से पानी लेकर उन्होंने सब कुओं में डाल दिया।
پھر انہوں نے ان کنوؤں سے اپنی نخلستانوں کو پانی دیا، جس کا اثر وہی ہوا کہ کنویں ابل پڑے۔ نخلستان کو اس کثرت سے پانی دیا گیا کہ وہ ہرے بھرے ہو گئے، پھر بھی ان کنوؤں کے اندر پانی ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ مسیلمہ کذاب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے پانی کا ایک ڈول منگوایا، پھر بنو حنیفہ کے لیے اس نے دعا کی، اس ڈول میں سے ایک چلو پانی منہ میں لے کر کھلی کی اور دوبارہ اس ڈول میں ڈال دیا۔ اس پانی کو لے کر ان لوگوں نے اپنے کنوؤں میں ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کنوؤں کا پانی اور بھی کم ہو گیا اور ان کے نخلستان خشک ہونے لگے۔ اس امر پر بنو حنیفہ یقیناً مسیلمہ کذاب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے، پر اس سے قبل ہی ان کی خالد بن ولید کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ کی اس عورت ام الحیشم کو پانی کا ڈول دے کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کا ایک محافظ بھاگتا ہوا اس کے خیمے میں داخل ہوا اور بدحواسی میں اس نے کہا، اے آقا، ہمارے کچھ لوگ بری خبر لے کر آئے ہیں۔ خالد بن ولید اپنی لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے ہماری طرف کوچ کر رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر مسیلمہ کا سارا جمال حیات راکھ ہو گیا تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر کے کوچ کا سن کر وہ تیز ہوا میں خیمے کے پردوں کی طرح تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے جسم کی تنابیں گویا ٹوٹنے لگی تھی، اس کی زبان پر الفاظ مرنے لگے تھے۔ اس موقع پر جبکہ مسیلمہ کذاب کی حالت عجیب ہو گئی تھی تو اس کے منہ سے کفر جاری ہو گیا تھا اور اس نے ابلیس سے مشورہ کے لیے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ نوٹ: مسیلمہ سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شیطان مسیلمہ کے تابع ہے، وہ جب اس کے پاس آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کے دونوں جبڑوں میں ناسور ہو، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے کف جاری ہو جاتا ہے، اور جس بھلی بات کے کرنے کا مسلمہ ارادہ کرتا ہے وہ شیطان اسے اس کے کرنے سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی تم کو اس کے خلاف موقع مل جائے تو ہرگز اسے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ شیطان سے مشورہ کرنے کے بعد مسیلمہ کذاب نے اپنے پہلو میں بیٹھے نہار اور اندر داخل ہونے والے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے الہامی انداز میں کہا، سنو میرے رفیقو، خالد بن ولید کے لشکر پر ہم غیظ و غضب کی تصویر بن کر نازل ہوں گے۔ خالد بن ولید کو اپنی لشکر کے ساتھ آنے دو، ہمارے مقابل آ کر وہ اپنے آپ کو سنسان جنگل اور اجاڑ ویرانوں میں کھڑا محسوس کرے گا۔ اپنی قوتوں کو مربوط رکھ کر ہم ان پر غم انگیز تباہی بن کر وارد ہوں گے۔ اس کے بعد نہار کے ساتھ مسیلمہ کذاب اپنے خیمے سے باہر نکلا اور خالد بن ولید کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کا جائزہ لینے لگا تھا۔ خالد بن ولید اپنی لشکر کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں شرجیل بن حسنہ اپنی لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھے۔ یہاں خالد بن ولید نے شرجیل بن حسنہ کو ان کا انتظام کیے بغیر مسیلمہ کذاب پر حملہ کرنے اور پسپا ہونے پر سخت ملامت کی۔ پھر خالد بن ولید اس متحدہ لشکر کو لے کر، جس کی کل تعداد 13,000 تھی، مسیلمہ کذاب سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ مقابلے میں مسیلمہ کے پاس 40,000 کا تو اپنا لشکر تھا، اس کے علاوہ اس کی بیوی سجا بنت الحارث چونکہ جزیرہ کی طرف چلی گئی تھی، لہٰذا اس کا لشکر بھی مسیلمہ کے ساتھ تھا۔ اس طرح مسیلمہ کے لشکر میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور اس کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ قلب اپنے پاس رکھا، مقدمۃ الجیش پر شرجیل بن حسنہ کو، میمنہ پر عبد الرحمن بن ابی بکر اور میسرہ پر زید بن الخطاب کو کماندار مقرر کیا۔ اس کے جواب میں مسیلمہ نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ قلب اس نے اپنے پاس رکھا، مقدمۃ الجیش پر نہار کو، میمنہ پر محکم بن طفیل کو اور میسرہ پر اخینس کو کماندار مقرر کیا۔ اس کے علاوہ مسیلمہ نے ایک محفوظ لشکر بھی رکھا اور اس پر مجاع نام کے ایک جرنیل کو کماندار مقرر کیا، جبکہ یمامہ شہر کی حفاظت کے لیے مسیلمہ کذاب نے سلمہ بن عمیر کو شہر کا حاکم و حافظ مقرر کیا۔ خالد بن ولید یمامہ سے ابھی 1 دن کی مسافت پر تھے کہ مسیلمہ کذاب ان کے خلاف حرکت میں آیا اور اس نے اپنی لشکر کے محفوظ حصے کو، جس کا کماندار مجاع تھا، خالد بن ولید کے لشکر پر شب خون مارنے کے لیے روانہ کیا۔ خالد بن ولید کو اس شب خون کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے شرجیل بن حسنہ کو مجاع سے نمٹنے پر مقرر کیا۔ مجاع جب بنی عامر اور بنی تمیم کے جوانوں کے ساتھ مسلمانوں پر شب خون مارنے آیا تو شرجیل بن حسنہ نے اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ مجاع کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ شرجیل بن حسنہ نے شب خون میں حصہ لینے والے بنی تمیم اور بنی عامر کے سارے جوانوں کو قتل کر دیا اور ان کے جرنیل مجاع کو زندہ گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت خالد نے مجاع کو اپنے پاس ایک قیدی کی حیثیت سے رکھ لیا اور یمامہ کی طرف روانہ ہو گیا۔
خالد بن ولید اپنی لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے آگے بڑھتے رہے اور اقربا کے مقام پر جہاں سے یمامہ شہر اور اس کے کھیت صاف دکھائی دیتے تھے انہوں نے اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ آپ ایک بلند ٹیلے پر بیٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگے۔ اتنی دیر تک مسلمہ بھی اپنی لشکر کے ساتھ سامنے آ کر خیمازن ہوا۔ اب خالد بن ولید کی پشت پر کھلا میدان تھا جبکہ مسلمہ قذاب کی پشت پر یمامہ اور بائیں طرف ایک وسیع باغ تھا جس کے ارد گرد مضبوط دیوار تھی اور اندر داخل ہونے کے لیے اس میں دروازے لگے ہوئے تھے۔ مسلمہ کے لشکر کی تعداد چونکہ حضرت خالد کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی، لہٰذا آپ نے اپنی جنگی اور عسکری فراست سے کام لیتے ہوئے لشکر کی میمنہ و میسرہ کی ترتیب ختم کر دی اور ان لشکریوں کو اپنے قبیلے کے سردار کے تحت جنگ کرنے کا حکم دیا۔ عسکری نقطہ نظر سے یہ ایک بہترین اور مناسب فیصلہ تھا کہ علیحدہ علیحدہ قبائل کے لیے یہ موزوں تھا کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے بازی لے جانے کی خاطر اپنے سردار کے تحت زیادہ تندی اور حمیت کے ساتھ جنگ کرتا۔ عدیم اور یوام لشکر کے اس حصے میں تھے جو براہ راست خالد بن ولید کے تحت رہ گیا تھا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے سب آرا ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف خالد بن ولید کی سرکردگی میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے صرف 13,000 مجاہدین اور دوسری طرف مسلمہ قذاب کو اپنا رسول ماننے والے تقریباً 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی حصے کے لشکر کو وسط میں رکھا۔ دائیں طرف آخر میں مہاجرین تھے اور ان کے سردار سالم موسیٰ ابی حذیفہ تھے۔ بائیں طرف آخر میں انصار صحابہ تھے اور ان کے سردار ثابت بن قیس بن شماس تھے، اور لشکر کے ان دونوں حصوں کے درمیان مختلف قبائل جنگ میں مصروف تھے۔ جنگ لمحہ بلمحہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ خالد بن ولید کی سرکردگی میں لڑنے والے 13,000 مجاہدین چنگاری سے ایک طوفانی شدید بنتے جا رہے تھے۔ عدیم جو خالد بن ولید کے قریب ہی جنگ کر رہا تھا، اچانک وہ لڑتا لڑتا مسلمہ قذاب کے میسرہ کے جنرل اخینس تک جا پہنچا۔ پھر وہ اپنے اطراف سے بے خبر ہو کر آگے بڑھا اور اس قدر قوت اور جان فروشی سے اس نے اخینس پر حملہ کیا کہ اخینس اپنا دفاع نہ کر سکا اور عدیم کی تلوار نے اخینس کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اخینس کے عدیم کے ہاتھوں مارے جانے پر مسلمہ قذاب کے میسرہ کے لشکری بتک گئے۔ خالد بن ولید عدیم کی یہ کارگزاری دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے قریب لڑنے والے ایک مجاہد سے کہا، جب جنگ ختم ہو تو وہ دیکھو اس جوان کو میرے پاس لانا جس نے مسلمہ کے میسرہ کے جرنیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ جنگ جس وقت اپنے شباب اور عروج پر تھی، خالد بن ولید نے دیکھا مسلمہ اپنے گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ جب تک مسلمہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے جنگ کا انجام جلد نہ ہوگا، لہٰذا وہ لڑتے لڑتے مسلمہ کے قریب گئے اور اسے آواز دیتے ہوئے اس نے کہا، اے مسلمہ، میں خالد بن ولید ہوں، اگر ہم نصف پر راضی ہو جائیں تو آدھا آدھا کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ مسلمہ کے تابع ایک شیطان ہے جس سے مشورہ کر کے وہ جواب دیتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسلمہ کے منہ سے جاگ بہ نکلا اور شیطان سے مشورہ کے لیے جب اس نے اپنا منہ پھیرا تو خالد بن ولید نے اس پر حملہ کر دیا۔ مسلمہ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا اور اس کے ساتھی راہ فرار اختیار کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر خالد بن ولید نے اپنی لشکریوں کو للکارتے ہوئے کہا، مجاہدو، خبردار، اب کوتاہی نہ کرنا۔ یاد رکھو مسلمہ قذاب اور اس کے ساتھی ظلمت کے غاروں اور ذلت کی آغوش میں پلنے والے خواہشوں کے سام ہیں۔ آؤ میرے ساتھ ایک نئے حملے کی ابتدا کریں۔ حضرت خالد بن ولید کے ان الفاظ نے ان کے لشکریوں کے اندر جرأت و عزیمت کی ایک آگ برقرار رکھ دی تھی۔ وہ ہونٹوں پر موت کا تبسم لیے مسلمہ قذاب کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اقربا کے ان میدانوں میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زندگی موت سے ہم کلام ہونے لگی تھی۔ ایک تو خالد بن ولید کی تقریر پر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ دوسرے جب مسلمہ قذاب میدان جنگ سے ملحقہ باغ کی طرف بھاگا تو اس کے لشکریوں کے رہے سہے حوصلے بھی خطا ہو گئے اور وہ بھی مسلمہ کی تقلید میں باغ میں فرار اختیار کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر مسلمہ کے میسرہ کا جرنیل محکم بن طفیل آڑے آیا۔ اس نے جم کر جنگ شروع کر دی اور میدان سے بھاگنے والے اپنی لشکریوں کو وہ مسلمہ کے پیچھے باغ کی طرف جانے کی ترغیب دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ دیر میدان میں جم کر اپنی لشکریوں کو باغ کی طرف جانے کا موقع فراہم کر دے تاکہ وہاں دوبارہ منظم ہو کر مقابلہ کیا جا سکے۔
محکم بن طفیل نے جب دیکھا کہ اس کی ترغیب پر میدان جنگ سے باغتے لشکری اب مسیلمہ کذاب کے پیچھے پیچھے باغ کا رخ کر رہے ہیں، تو اپنے میسرہ کو جنگ میں استوار رکھنے کے لیے زور زور سے چلا کر کہنے لگا تھا، اے بنو حنیفہ، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری شریف زادیاں جبرن لونڈی بنائی جائیں اور ادنا تر لوگ ان سے تمتع کریں، لہٰذا تم لوگوں میں کچھ بھی غیرت اور حمیت ہے تو اب دکھاؤ۔ یاد رکھو، اگر آج تم لوگوں نے محکم بن طفیل اپنی تقریر مکمل نہ کر سکا کیونکہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے اسے موت کی نیند سلا دیا تھا، اسی موقع پر حضرت زید بن خطاب نے بچے کچے لشکر پر زوردار حملہ کیا اور مسیلمہ کے دست راس نہار کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اب مسیلمہ کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی تھی اور سارا لشکر باغ کی طرف بھاگنے لگا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے ہرابل، میسرہ اور میمنہ کے تینوں جرنیل نہار، محکم اور خینس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اب باغ کے اندر مسیلمہ نے اپنی لشکر کو منظم و مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔